السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج کی کہانی کا نام ہے پڑوسی۔ زوردار ہوا چل رہی تھی، سورج بھی کالے بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا۔ جنگل میں خوشی کا سماں تھا، ہر جانور بارش کا منتظر تھا۔ سبھی خوشی میں اچھل کود کر رہے تھے، مگر نیم کے ایک درخت پر موجود تمام ہی پرندے اداس بیٹھے اس سانپ کو کوس رہے تھے جو آئے دن ان کے انڈوں اور معصوم بچوں کو کھا جاتا تھا۔ بی طوطی، تم تو بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میرے انڈوں بچوں پر تو سانپ کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا، اب کیوں منہ بنائے بیٹھی ہو؟ میں کہتی تو بالکل ٹھیک تھی، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کمبخت اتنی نازک اور اونچی شاخ سے بھی میرے انڈے اچک لے گا۔ ہائے، میرے انڈوں اور بچوں کو اس ظالم نے کس بے دردی سے کھایا ہوگا۔ طوطی بی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، صرف رونے سے کام نہیں چلے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا پڑے گی۔ ہم کمزور پرندے بھلا اس زہریلے سانپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مینا نے اداسی سے کہا، اتحاد و یکجہتی میں بڑی طاقت ہے، اگر ہم سب مل کر اس پر حملہ کر دیں تو یقیناً اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بی چڑیا نے حوصلے سے کہا، یہ مونگ اور مسور کی دال، تمہاری جیسی 1000 چڑیاں بھی اس کالے ناگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گلہری نے طنز سے کہا۔ بی چڑیا نے گلہری کا طنزیہ جملہ تحمل سے سنا اور ناراض ہونے کی بجائے عقل مندی سے کہا، میں آپس کے اتحاد کی بات کر رہی ہوں۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے، مگر ہم تمام ہی پرندے انتہائی کمزور ہیں۔ اس سانپ کو تو وہی ہلاک کر سکتا ہے جو سانپ سے زیادہ طاقتور ہو۔ طوطی نے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ شیر میرا اچھا دوست ہے، میں اس سے کہوں گی کہ وہ سانپ کو ختم کر کے ہماری مشکل دور کر دے۔ فاختہ بی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، ہاتھی میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ سانپ کو اپنے پیروں تلے کچل دے۔ مینا بھی چہکی، یقیناً سب آپ کے دوست ہیں، لیکن یہ سانپ کے بل میں داخل تو نہیں ہو سکتے، پھر کیسے اسے ماریں گے؟ طوطی بی نے پتے کی بات کہی، تو پھر کیا کریں؟ فاختہ بی نے پھر اداسی سے کہا، بس اب حل یہ ہی رہ گیا ہے کہ ہم درخت ہی چھوڑ دیں۔ فاختہ بی نے اداس نظروں سے کہا، اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس درخت کو چھوڑ کر کسی اور درخت پر پناہ لینے پہنچ جائیں۔ اداس معصوم پرندے سانپ سے نجات پانے کے لیے ابھی سوچ و بچار میں لگے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ نیم کے درخت پر موجود تمام پرندے بڑی بڑی شاخوں کی اوٹ میں جا چھپے۔ ایسے میں جنگل میں موجود بہت سے جانور اور پرندے خوشی سے اچھلنے لگے۔ درختوں کے بائیں جانب ایک نالا تھا جو بارش ہوتے ہی پانی سے لبالب بھر جاتا۔ پورے جنگل میں ایسے 3-4 نالے تھے جن سے بارش کا پانی ہوتا ہوا سیدھا جھیل میں آ گرتا تھا۔ جھیل کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے بہت سے درخت تھے۔ دن چڑھے بہت سے چرند پرند موسم کا مزہ لے رہے تھے کہ اچانک ہی نیولا کمزور سی ڈالی ٹوٹتے ہی تیز بہتے ہوئے نالے میں جا گرا۔ زیبرے نے اپنی لمبی گردن نیولے کے قریب کرتے ہوئے تیز آواز میں کہا، میری گردن پکڑ کر باہر آ جاؤ، مگر اس کی گردن نیولے کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ پھر ہاتھی نے بھی اپنی لمبی سونڈ نیولے کو بچانے کے لیے نالے میں ڈالی، مگر وہ بھی اس کی پہنچ سے دور تھی۔ پانی کی رفتار اور بارش کی تیزی کی وجہ سے نیولا 1000 کوشش کے باوجود جھیل کی جانب بہتا اور چیختا جا رہا تھا۔ طوطی بی، فاختہ بی اور مینا نے جیسے ہی سنا کہ نیولا بڑے نالے میں گر پڑا ہے اور اسے بارش کا تیز بہاؤ جھیل کی جانب لے جا رہا ہے تو وہ بے چین ہو گئی۔ یہ تینوں بھی بارش کی وجہ سے بری طرح بھیگ گئی تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے اڑان ہلکی نہیں کی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی رہیں اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی ان کی نظر نیولے پر پڑی، تینوں نے ایک ساتھ اپنے پنجوں کی مدد سے نیولے کو بہتے ہوئے نالے سے باہر نکالنا چاہا، مگر یہ بہت مشکل تھا۔ انہوں نے 2-3 بار کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آخر انہوں نے اللہ کا نام لے کر چوتھی کوشش کرنے سے پہلے نیولے کو چیخ کر کہا، ننھے نیولے، ہم تمہیں نکالنے آئے ہیں، ہمت سے کام لو اور خود کو روکنے کی کوشش کرو۔ نیولے نے جیسے ہی ان کی آواز سنی، اس نے خود کو بہاؤ کے رخ پر روکنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں تینوں پرندوں نے نیولے کو اپنے پنجوں اور چونچوں میں دبا کر نالے سے باہر نکال لیا۔
جب نیولے کے حواس بحال ہوئے تو اپنے امی ابو کو اپنے سامنے پا کر خوش ہو گیا۔ نیولے کے امی ابو نے سب کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے بچے کو بچایا۔ ایسا نہ کہو بھائی، ہم پڑوسی ہی جب ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ طوطی بی نے کہا۔ خالہ جان، بڑے نیم کے درخت پر موجود تمام ہی پرندے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ زیبرے نے موقع دے کر تمام باتیں نیولے کی ماں کو بتا دی، جسے سن کر اس کے والدین کو بہت غصہ آیا۔ نیولے کے ابا نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے اب سانپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ حوصلہ رکھیں۔ اس روز تینوں پرندے امید کی کرن لیے اپنے درخت پر آ گئے۔ بارش تھم گئی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ درخت پر موجود تمام پرندے اپنے پر خشک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک فاختہ کی نظر سانپ پر پڑی، جو درخت پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی چیخ چیخ کر سب کو آگاہ کر دیا۔ اب تو تمام پرندے خوف کے عالم میں درخت پر اڑتے ہوئے اپنی بے بسی پر افسردہ نظر آنے لگے۔ سانپ غرور سے چلتا ہوا بی فاختہ کے انڈوں کی جانب بڑھا۔ اچانک ہی ایک آواز نے سانپ کے قدم روک دیے۔ رک جاؤ ظالم، تم نے اپنی طاقت کی بدولت معصوم پرندوں کا جینا دھوبر کر دیا ہے، مگر اب تم ان کے انڈوں اور بچوں کو نہیں کھا سکتے۔ نیولا غصے سے بولا، تم میرا مقابلہ کرو گے؟ تمہیں معلوم ہے میں کتنا زہریلا ہوں؟ سانپ نے اپنے پھن پھیلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر شاید تمہیں خبر نہیں کہ میرا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے اور مظلوموں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہی نیولے نے تیزی سے سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ ابھی پوری طرح مقابلے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ نیولے نے سانپ کا سر اپنے منہ میں دبا لیا۔ سانپ نے اپنا سر نیولے کے منہ سے چھڑوانے کے لیے پوری طاقت لگا دی۔ وہ نیولے کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی کمر توڑنا چاہتا تھا، مگر نیولا اس کی چال سمجھتا تھا۔ نیولے نے ہر بار انتہائی مہارت سے خود کو بچایا۔ اچانک دونوں ایک ساتھ ہی درخت سے نیچے گرے۔ اس شدید چوٹ کے باوجود نیولے نے سانپ کا منہ نہیں چھوڑا۔ کافی دیر کی لڑائی کے بعد آخر سانپ ایک جانب لڑک گیا۔ نیولے نے اسے مار دیا تھا۔ سانپ کے مرتے ہی درخت پر موجود تمام پرندے نیچے نیولے کے پاس آ گئے اور شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے پیر صاف کرنے لگے۔ بھائی نیولے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر تم نے نیم کے درخت پر موجود تمام پرندوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ بی فاختہ نے کہا، یہ کوئی احسان نہیں، مجھے آپ ہی کی بات یاد آ رہی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہم پڑوسی ہی جب ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ ہم میں سے یہاں کوئی غیر نہیں، اور احسان تو غیروں پر کیا جاتا ہے، جبکہ آپ تو میرے اپنے ہیں، دکھ درد کے ساتھی ہیں، نیولے نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔